انگریزی زبان کا ایک انتہائی خوبصورت لفظ ہے اوبیس یا اوبیسٹی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اردو زبان میں اوبیس کے مترادف ہوں، لیکن مجھے اب تک موٹاپے کے علاوہ موٹاپے سے بہتر کوئی اور لفظ نہیں مل سکا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ معلوم ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اوبیسٹی اصل میں فربا اندام ہونے کو، موٹا ہونے کو، موٹاپے کو کہتے ہیں، اور اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے بلاگ میں 2-3 جو سمجھنے میں آسان ہیں ان پہ کچھ بات کروں۔ جو سب سے آسان اس کی تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ مردوں میں اگر کمر 102 سینٹی میٹر یا اگر انچز میں اس کو دیکھیں تو 40 انچز سے زیادہ ہے تو وہ مرد اوبیس ہے۔ اسی طرح خواتین میں اگر کمر 35 انچ یا 88 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو وہ اوبیس سمجھی جائیں گی۔ اسی چیز کو اگر تھوڑا سا آگے لے کے چلیں تو ایک چیز ہے جس کو ایک پیمانہ ہے جس کو ویسٹ ٹو ہپ ریشو کہا جاتا ہے، یعنی کمر اور کولوں کا تناسب دیکھا جاتا ہے ان کو ماپ کے۔ اگر تو مردوں میں یہ تناسب 1.0 سے زیادہ ہے تو ان کو اوبیس کہا جاتا ہے، اور خواتین میں اگر یہ تناسب 0.85 سے زیادہ ہے تو ان کو بھی اوبیس سمجھا جاتا ہے۔ مجھے سرکمفرنشل میجرمنٹس سے ہمیشہ ایک اختلاف سا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے جب بھی آپ کمر ماپنے کا کہتے ہیں تو کمر میں کون سی جگہ ماپی جائے؟ آیا وہ جگہ جس کی چوڑائی یا گولائی سب سے زیادہ ہے، یا وہ حصہ جس کی چوڑائی یا گولائی سب سے کم ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے بالکل برابر ماپا جائے۔ دوسرا اس میں یہ اختلاف ہے کہ جب ماپا جائے تو آیا اس کو مکمل کھینچ کے فیتے کو یا جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں ماپا جائے، یا ڈھیلا چھوڑ کے ماپا جائے، یا درمیانہ رکھ کے ماپا جائے اور درمیانے کھچاؤ کے ساتھ، اور یہ درمیانہ کیا ہے اس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ یعنی کہ اس میں کافی ایمبیگوٹی ہے، کافی ایک جو ہے واضح پن اس میں نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ ضرور اپنی ساری میجرمنٹس کیجئے۔ ان میجرمنٹس کا مقصد یہ نہ ہو کہ یہ دیکھا جائے کہ فلاں کی فلاں جگہ اتنی ہے اور میری یہ جگہ اتنی ہے، بلکہ یہ ایک ریکارڈ کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے۔ یعنی جب آپ اپنے ویٹ لاس کے سفر پہ روانہ ہوں تو آپ کو اپنی پروگریس کا پتہ لگ سکے کہ پہلے اتنا تھا، پھر فلاں جگہ اتنی ہو گئی، اور یہ تبدیلی اتنے عرصے میں آئی۔ اور اگر آپ ایک ریگولر انٹرول کے ساتھ اپنی میجرمنٹس کرتے رہیں تو آپ کو اپنی پروگریس کا اندازہ ہوگا۔ میں اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اوبیسٹی کی تعریف کی ہے اس میں انہوں نے وزن اور قد کو مد نظر رکھا ہے۔ بنیادی طور پر آپ کا جو وزن ہے کلو گرام میں، اس کو اگر ہم تقسیم کر دیں آپ کے قد پہ میٹرز میں، میٹر اسکوائر میں، تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا اس کو انہوں نے BMI باڈی میس انڈیکس کا نام دیا ہے۔ تو باڈی ماس انڈیکس فرض کیا اگر میرا ابھی ہم ناپیں چند روز قبل، 4-5 دن قبل جب میں نے اپنا وزن دیکھا تو 138.2 کلو تھا، تو میرا قد 1.84 میٹر ہے۔ تو اگر ہم 138.2 کو تقسیم کریں 1.84 کے اسکوائر پہ تو ہمارے پاس جواب آئے گا 40.8۔ جی بہت آسان ہے۔ تو یہ جو BMI ہے باڈی میس انڈیکس، اس کی حدود اور اس کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے
مختلف اوبیسٹی کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اور اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا بی ایم آئی 18.5 اور 25 کے درمیان ہے تو آپ نارمل، یہ تو واضح ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کا بی ایم آئی 25 اور 30 کے درمیان ہے تو آپ اوور ویٹ سمجھے جائیں گے۔ اگر آپ کا بی ایم آئی 30 زیادہ ہے تو آپ اوبیس سمجھے جائیں گے۔ اب کتنے اوبیس زیادہ، اس اوبیسٹی کی بھی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے۔ 30 سے 35 کے بیچ میں اوبیسٹی کلاس 1 سمجھا جاتا ہے۔ 35 اور 40 کے بیچ والوں کو اوبیسٹی کلاس 2 سمجھا جاتا ہے، جبکہ 40 سے زیادہ والوں کو کلاس 3 اوبیسٹی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کچھ کلاسیفیکیشنز میں 35 سے زیادہ بی ایم آئی اور اگر ساتھ میں موٹاپے کی اوبیسٹی کی وجہ سے اگر کوئی بیماریاں ہوں جو کہ موٹاپے کے کم کرنے یا ختم کرنے سے کم یا ختم ہو سکیں تو اس کو موربڈ اوبیسٹی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر لٹریچر میں 40 سے زیادہ کے بی ایم آئی کو بھی یعنی کلاس 3 اوبیسٹی کو بھی موربڈ اوبیسٹی کہا جاتا ہے۔ موربڈ اوبیسٹی یعنی انتہائی خطرناک موٹاپا۔ آج کل ایک نئی ٹرم کچھ لٹریچرز میں دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ہے اگر آپ کا بی ایم آئی 45 سے زیادہ ہے یا کچھ لٹریچرز لکھتے ہیں کہ 50 سے زیادہ ہے تو اس کو سپر اوبیسٹی کہا جاتا ہے۔ چند ایشیائی ممالک میں اوبیسٹی کی جو تعریف ہے وہ 30 بی ایم آئی سے کم پر بھی کر دی گئی ہے۔ مثلا جاپان میں 25 سے زیادہ بی ایم آئی والوں کو اوبیس سمجھا جاتا ہے، جبکہ چین میں 28 سے زیادہ بی ایم آئی والوں کو فرباندام موٹا اوبیس سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جاپان میں 25 سے زیادہ آپ کا بی ایم آئی ہو گیا تو آپ کو موٹاپے کی وجہ سے کئی بیماریاں ہونے کا خدشہ ہے۔ چائنا والے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا بی ایم آئی 28 سے زیادہ ہے تو آپ کو موٹاپے کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کا امکان کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ممالک میں، کچھ ثقافتوں میں، کلچرز میں کچھ اور پیمانے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ان کا نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ ان کے لیے کافی مہنگے آلات اور کافی سارے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے۔ ایک جو مغربی ممالک میں کافی مقبول پیمانہ ہے وہ باڈی فیٹ پرسنٹیج ہے۔ اس کو ماپنا آسان نہیں ہے اور اس کے لیے کافی مہنگی اور پیچیدہ مشینوں اور فارمولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔